خاک اور خون از قلم عزائے ذیحان ایپیسوڈ 10 کیسی ہو شفق؟ دائم کی آواز پر نایا پھر سے چونکی تھی۔ ایزی کیسی ہے؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا نا میں نے؟ دائم نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نایا چاہ کر بھی خود کو کمپیوٹر کی طرف متوجہ نہیں رکھ پائی۔ اس کی کی پیڈ پر چلتی انگلیاں تھم سی گئی تھیں۔ اچھا، کھانا کھایا تم نے؟ شفق کا نام پہلے بھی سنا تھا اس نے، شاید اس کی بیوی ہو۔ وہ سوچنے لگی، ایزی کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ ایزی اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ سب کیوں سوچ رہی تھی؟ اس نے جھنجھلا کر ٹیبل پر مکہ رسید کیا۔ دائم نے گردن موڑ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور ایزی کبھی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، اب میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے عذر تراشا۔ تم آرام کر لو، ویسے بھی بہت وقت ہو گیا ہے، بقیہ کام ہم صبح کر لیں گے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، وہ رسان سے بولا۔ فیصل کچن میں رات گزارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دائم نے فیصل کو پکارا۔ میں الائچی والی چائے بنا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے میری دادی بنایا کرتی تھی۔ ان کے جیسے ٹیسٹ تو نہیں آ سکتا میرے ہاتھ میں، لیکن مجھے یقین ہے آپ کی ساری تکان اتر جائے گی۔ وہ ڈش میں کپ سجا کر چائے پیش کرنے لگا۔ بہت خوب، کچھ بنو نہ بنو، لیکن گھر داماد بہت اچھے بنو گے تم۔ دائم کی تنقیدی کمپلیمنٹ پر فیصل نے بے یقینی سے نایا کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، آپ نے انہیں سب کیوں بتا دیا؟ جبکہ نایا اس کے اندازے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ گھورنا بند کرو گے اب تم دونوں؟ بھاپ اڑاتا کپ لبوں سے لگاتا وہ محفوظ ہوا تھا۔ ان دونوں نے جھٹ پٹ نظریں ہٹائیں۔ تم دونوں میں سے اگر کوئی اپنے گھر بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صرف 5 منٹ۔ دائم نے لب کشائی کی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش رہے۔ نایا گھر بات کر کے خود کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور فیصل کے پاس تھا ہی کون جسے وہ فون کرتا؟ دادی اپنا خیال رکھ رہی ہوں گی، وہ تاکید کر کے آیا تھا۔ چچی تو بہت خوش ہوں گی کہ اس آوارہ نکمے سے جان چھٹی۔ آئے تو ویسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ایجنسی سے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت دادی سے رائے لی تھی۔ دادی اس کے یہاں آنے کے حق میں تھیں۔ انہوں نے پہلے ہی 2 بیٹے وطن کے سپرد کر دیے تھے۔ واحد فیصل ان کے خاندان کا چشم و چراغ تھا، وہ ان تینوں عورتوں کا سرپرست تھا۔ دادی اس کے معاملے میں خود غرض ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے منا لیا تھا انہیں۔ چچی اور محلے کے یار دوستوں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے، وہ کراچی جا رہا ہے۔ برخودار؟ ہاں، وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ کہاں گم ہو؟ ہمیں صبح اٹھنا بھی ہے، اب تم لوگ آرام کرو، اس نے تاکید کی۔ اور لا تعلق سی بیٹھی نایا پر سچری نگاہ ڈال کر فیصل نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا آفیسر؟ فیصل اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، میں ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، تم لوگ سو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اندھیرے کے باعث وہ اس کے تاثرات نوٹ نہیں کر پایا تھا، لیکن آواز کی لڑکھڑاہٹ اور نمی سے ظاہر تھا وہ کسی بات پر اپسیٹ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ دائم الجھا۔ جب سے اس نے کال کے متعلق بات کی تھی وہ تب سے گمسم سی ہو گئی تھی۔ خیر، جیسے تمہاری مرضی، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فیصل بھی خاموشی سے لیٹ گیا، جبکہ نایا ٹیرس پر چلی گئی۔ اسے بابا کے ساتھ اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی تھی۔ وہ اداس ہو گئی، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین بھی تھی، لیکن اس وقت تو سو گئے ہوں گے۔ کریم بھی۔ وہ یوں ہی دیوار سے سر ٹکا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ شیزانہ، 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 مدھم اور شائستگی اور محبت سے بھرپور آواز۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اندھیرے میں ٹٹولے ہوئے روشنی کا بلب تلاش کرنا چاہا۔ اچانک سے کھڑکی کا پٹ کھلا اور کوئی زیرو اسے دبوچے باہر کھینچنے لگی۔ اس نے چیخیں مار مار کر پورا آؤٹ ہاؤس سر پر اٹھا لیا۔ وہ کس کس چیز سے ٹکرائی، کیا کیا ٹوٹا، کہاں کہاں گری، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ سانس بند ہونے لگی، اندھیرے کو ٹٹولتی گش کھا کر گر پڑی۔ اس کی دل خراش چیخوں سے یوسف گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ لائٹ خراب ہو چکی تھی، وہ پہرے دار کو ٹھیک کروانے کا بول چکا تھا۔ شیزانہ فون کی ٹارچ جلا کر اسے تلاش کرنے لگا، جو داخلی دروازے کے قریب گری ہوئی ملی۔ شیزانہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی۔ بخار کی حدت سے اس کا جسم آگ کی سی تپش دے رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ گھبرا کر اسے باہوں میں سمیٹ کر باہر لے آیا۔ رات کے اس پہر وہ اسے ہاسپٹل بھی نہیں لے جا سکتا تھا، شہر آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ شیزانہ آنکھیں کھولو۔ گارڈن کی گھاس پر اس کو لٹا کر زوروں سے اس کا رخسار تھپ تھپانے لگا، مگر بے سود۔ چاند کی چاندنی میں بے سود پڑے وجود پر وہ پریشانی کے عالم میں جھکا ہوا کسی کی نظروں کی زد میں تھا۔ ہیولا بیرونی دیوار پر انگلیاں جما کر دوسری طرف کود گیا۔ اس کا بھوجل ذہن بیدار ہونے لگا، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی دور ہٹی۔ شیزانہ ہوش کرو، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں چلا رہی ہو؟ اس کی پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر چاند کی روشنی میں بغور اسے دیکھنے لگی۔ میں یوسف
کیا ہوا؟ تم ڈر گئی تھی؟ وہ وہاں کھڑکی کے پاس کوئی تھا، وہ مجھے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کھڑکی تو بند ہے، اس کے کپ کپاتے ہاتھ کے تعاقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ وہاں کوئی تھا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ہونکتی ہوئی رو پڑی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ضبط ٹوٹ گیا تھا، رات بکھر کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ کسی اپنے کا ساتھ ہوتے انسان قیامت کا دکھ بھی سہ لیتا ہے، اور وہ اس سفر پر اکیلی تھی، تنہا، زخموں سے چور۔ تمہیں ٹیمپریچر ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئی ہوگی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پانی، روشنی، کھلی ہوا، وہ سب اس پر بند کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ساری بے وقوفیوں نے اسے ندامت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنی سمر پر سخت پشیماں تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، کسی بھی طرح اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اور کہیں نہیں جانا، مجھے بس اپنے گھر جانا ہے۔ گھٹنوں میں سر دے کر سسکتی وہ بے بسی سے التجا کرنے لگی۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، صبح جہاں چاہے جا سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس نے کہہ دیا۔ جواباً وہ خاموشی سے سسکتی رہی۔ اسے مشغلے میں غرق دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اندر چلو، اس وقت یہاں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ رسانیت سے سمجھانے لگا۔ تم صبح مجھے جانے دو گے نا؟ اس نے پوچھا بھی تو کیا؟ یوسف نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ جھوٹی تسلیاں نہیں دینا چاہتا تھا۔ اندر چلو اب، نرمی سے کہتے ہوئے اس کی کلائی تھامی۔ وہ صوفے پر سکڑ کر لیٹ گئی۔ فوراً ہی سے غنودگی نے آ لیا۔ یوسف نے ڈاکٹر کے لیے پیغام چھوڑا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی، اسے اب پوری رات جاگ کر گزارنی تھی۔ کھڑکی ہنوز بند تھی۔ وہ سوچتا ہوا پلٹ کر سرخ آنکھوں کو مسلتا ہوا سینے پر ہاتھ باندھ کر آنکھیں موندنے لگا۔ ہانی کے اکاؤنٹس اور اس کے سیکیورٹی سسٹم تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ ابھی نے اس فرد کی تلاش تھی جو اس کے خفیہ کام سر انجام دیتا تھا۔ نایا کی کھوج کے مطابق وہ اسرائیلی تھا، اور فیصل کو ملنے والی لڑکی کی تصویر بھی اس کی موجودگی اسرائیل میں ظاہر کر رہی تھی۔ سو اب اسرائیل جانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ جنت قدوسی، کہاں ہو تم؟ اسرائیل کے کس کونے میں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے کی پیڈ پر انگلیاں چلا رہی تھیں۔ آپ خوامخواہ خود کو تھکا رہی ہیں آفیسر، میری صلاحیتوں کے سامنے اپنے زور مت آزمائیے۔ فیصل نے فخریہ کہتے ہوئے اپنی آئی ڈی پیڈ تھمایا۔ نایا سرا سیگمی سے اسکرین کو گھورنے لگی، جہاں فیصل اس کی 7 نسلوں کا بیک گراؤنڈ نکال چکا تھا۔ کیسا لگا میرا کارنامہ؟ فیصل نے مزے سے بھویں سکیڑی۔ اصل نام جنت قدوسی، جبکہ اسرائیلی شناخت وینیسا جیکب کے نام سے ہے، اور دوسرا شخص جس پر مینیجر ہونے کا خدشہ ہے وہ جوناتھن ہے۔ اسرائیل کے شہر تصفات میں رہتا ہے، پچھلے 20 سال سے ایک امیر کبیر بزنس مین کے ڈرائیور کی حیثیت سے۔ اسی لمحے دائم کے فون کی تھرتھراہٹ نے اس کی زبان کو بریک لگائی۔ دائم نے فون کان سے لگایا اور ہوں پر اکتفا کیا۔ ہمارے پاسپورٹس ریڈی ہیں، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا خالی کپ لے کر اٹھا۔ میں بھی چل رہا ہوں نا؟ فیصل بے چینی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تم پاکستان واپس جا رہے ہو، سنجیدہ لہجے میں کہتا فیصل کو پریشان کر گیا۔ لیکن ہماری اس بارے میں بات ہوئی تھی نا کیپٹن؟ پلیز آفیسر، میں شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے نایا کو دیکھا۔ ریلیکس فیصلو، ہمارے کیپٹن مذاق کر رہے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ اتنی سنجیدگی سے مذاق ہوتا نہیں ہے ویسے، اس کے لیے خاص لب و لہجے ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ کیپٹن ہیں اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ سخت برا مان گیا تھا۔ تینوں تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر پچھلے دروازے سے مین شاہراہ کے قریب جھاڑیوں میں کھڑی جیپ میں سوار ہو کر ایئرپورٹ کا رخ کرنے لگے۔ اپنے بیگز یہیں چھوڑ دینا، ذرا سے گردن موڑ کر بولا۔ مگر اس میں ہمارا سامان ہے، ہم کیسے؟ وہ کہتے کہتے رکا اور پھر مصلحت جان کر سارا اس بات میں ہلا دیا۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک انہیں اسی نقشے کے نئے بیگ مل گئے تھے۔ ان کا اتنا سامان جائے وقوع تک کیسے پہنچے گا؟ فیصل کی سمجھ سے دور تھا، جبکہ سویلین ایجنٹس اپنا کام بخوبی طریقے سے کرنا جانتے تھے۔ سامان کی چیکنگ کے بعد ان کے پاسپورٹس پر حتمی مہر لگا دی گئی۔ وہ آگے پیچھے اپنی نشستوں پر آ بیٹھے۔ نایا اور دائم دونوں مطمئن تھے، لیکن فیصل نے کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا تھا۔ رہ رہ کر وسوسے اور برے خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ اگر پلین کریش ہو گیا تو؟ خدا نخواستہ جہاز کا انجن خراب ہو جائے؟ اگر موسم خراب ہو گیا تو؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ کیا بے چینی ہے؟ دائم نے اسے پہلو بدلتے دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ اگر کچھ ہو گیا تو؟ وہ کہنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ تو میں تدفین کا اہتمام کر دوں گا۔ آپ ہمیشہ اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی جلی کٹی بات کہہ کر بندے کے موڈ کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ بھنا گیا۔ میں تمہارا کیپٹن ہوں۔ دائم نے اسے گویا شٹ اپ کہنا چاہا۔ کیپٹن کا مطلب یہ تو نہیں آپ سڑیے شکل بنا کر گھومو ہر وقت؟ میری شکل سڑیل ہے؟ دائم کو یقیناً صدمہ ہوا تھا۔ واللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ تنک کر بولا۔ دائم نے جواباً ناک چڑھا کر رخ موڑ لیا، جیسے کہہ رہا ہو آئی ڈونٹ کیئر۔ چند ثانیے گزرنے کے بعد فیصل اب بور ہونے لگا تھا۔ نایا ان سے 2 صف چھوڑ کر کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنے سامنے نیند سے اونگتے انکل کو دیکھا۔ اف،
سخت کوفت کا شکار ہو کر فوراً سے رخ موڑ کر دائم کو بغور دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح منفرد نظر آ رہا تھا، بال سلیقے سے اوپر کی طرف جمائے، سبز نگاہیں ہمیشہ کی طرح سرد تھیں، لب بھینچے، وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ وہ کسی پزل کی طرح تھے۔ فیصل کو لگا وہ کبھی اس شخص کو نہیں جان پائے گا جس نے اتنے پرتوں میں اپنے ذات کو خفیہ رکھا ہو۔ حالانکہ نایا کے متعلق وہ کافی جاننے لگا تھا۔ وہ بہت شائستہ اور ہمت والی تھی، لڑکیوں کی فطری نیچر کی طرح نازک اور حساس بھی تھی۔ محبوبہ سمجھ کر گھورنا بند کرو۔ فیصل نے سٹ پٹا کر نظریں ہٹا لی، ہاتھ سینے سے باندھے اور اب سیٹ کی پشت سے سر ٹکانے لگا۔ بلیک کلر سوٹ کرتا ہے آپ پر، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ بس نا، ذرا سا اس کے قریب کھسکا، تھوڑا سا مسکرا بھی لیا کرے، کبھی آنکھوں سے، لبوں سے، لڑکیوں کو اپنے خوبصورت دانت دیکھنے کا موقع بھی دے دیا کرے، تبھی تو بات بنے گی۔ وہ اسے گھری سے نواز کر پلٹ گیا۔ ویسے آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے؟ ہیزل، گرین یا کچھ اور؟ اسے تشویش ہونے لگی۔ ہیزل، گرین یا سنیک، ایسے لوگوں کا ماننا ہے، لیکن یہ ایک مختلف رنگ ہے۔ چونکہ میری ماں کی آنکھیں نیلی تھی اور باپ کی براؤن، اسی لیے جینیٹک لحاظ سے میری آنکھیں ان دونوں کلر کا مکسچر ہیں، جسے صحیح لفظوں میں آئرش کلر کہتے ہیں، نہ کہ ہیزل، گرین وغیرہ۔ اوہ، تبھی میں اندازہ نہیں لگا پایا۔ فیصل نے لب سکوڑے۔ شاید کبھی نہ لگا پاؤ۔ دنیا میں صرف 2% لوگ ہی ہیں جن کی میرے جیسی، یعنی بقول لوگوں کو، سبز آنکھیں ہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے لب کشائی کی۔ آپ کا IQ لیول کتنا ہے؟ اسے بوریت دور کرنے کا نیا طریقہ مل گیا تھا۔ 116، وہ آہستہ سے بولا، اور میرا 136۔ دائم اس کی بات پر متحیر سا ہو کر دیکھنے لگا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ پشت ٹکا لی۔ فیصل کو کمینی سی خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ جلے نا آپ۔ فیصل نے اس کے سنجیدہ چہرے کو اپنے طریقے سے لیا۔ IQ لیول 136 ہونے سے تم آئنسٹائن کے جانشین نہیں بن جاؤ گے، رہو گے بے وقوفی، مانو یا نہ مانو، جل تو آپ رہے ہو مجھ سے۔ فیصل سے یہ فطری خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ دائم نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ دانتوں کی بھرپور نمائش کرتا ہوا اپنی نشست پر سیدھا ہوا۔ تاشا، اٹھو یار۔ کسی کی جھنجھلائی آواز سن کر اس کی آنکھیں کھلی۔ کیا ہے؟ وہ کسمسائی۔ محترمہ، ایک شام اور رات گزر چکی ہے، یوسف بھائی کا کچھ پتہ نہیں، اور تمہارے نہ ہونے والے دلہا پتہ نہیں کہاں مر گئے ہیں، ہمیں یرغمال بنا کر۔ ٹینشن لے کر میرا تو دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یوسف بھائی۔ تاشا! اسے اونگتا دے کر وہ یاسید سے حلق کے بل چلائی۔ پہرے دار گڑبڑا کر دوڑے آئے۔ تاشا ہونکوں کی طرح اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ تکلیف ہے؟ وہ میں، نوال نے تھوک نکلا۔ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تاشا فٹافٹ بولی۔ اس کی نیند تو کب کی گل ہو چکی تھی۔ خالہ کے گھر آئی ہے کیا؟ وہ شخص مسلسل خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ خالہ کا ہی سمجھ لو، ویسے ہماری خالہ ہے نہیں، اگر ہوتی بھی تو تمہاری طرح بے مروت نہ ہوتی۔ نہ رات کا کھانا دیا اور اب صبح بھی کرنی کترا رہے ہو۔ شرافت سے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ چلا کر تمہارے کان کے پردے پھاڑ دوں گی۔ وہ شخص دانت پیس کر رہ گیا۔ تاشا، تمہاری جرت کو 21 توپوں کی سلامی۔ آگے سے اپنی پٹر چلتی زبان پر قابو رکھ لینا بہن، ورنہ میں بے موت ماری جاؤں گی۔ اس شخص کے جاتے نوال بڑبڑائی۔ اور اگر کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، قسم سے اتنی بھوک لگی ہے۔ چند ثانیے گزرنے کے بعد وہ شخص گرم چائے کے کپ اور ڈسپوزیبل پلیٹس میں سنیک لیے حاضر ہوا۔ ناشتہ آ گیا۔ وہ ندیدوں کی طرح پیر پٹکنے لگی۔ خوش تو ایسے ہو رہی ہے جیسے اس کے سسرال والے ناشتہ لائے ہوں۔ نوال کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا منہ توڑ دیتی۔ وہ ٹینشن سے بے حال ہو رہی تھی، ادھر اسے کھانے کے خواب آ رہے تھے۔ تمہاری 7 شادیاں ہوں، 700 بچے ہوں، جگ جیو، قسم سے اگر 10 ملکوں کی راجدھانی میرے پاس ہوتی تو بھی تمہارے نام کر دیتی۔ وہ نہال ہوگی۔ بکواس کر رہی ہے، اجڑی ریاست کی لٹی ہوئی ملکہ۔ نوال بنا کر رہ گئی۔ تو کر لینا مجھ سے شادی۔ وہ شخص شریر ہوا تھا۔ تاشا کا رنگ یکلخت بدلا۔ کیا کہا؟ گھاوڑ، آئنسٹائن سے بھی بےہودہ صورت ہے اس کی ہمت کیسی ہوئی؟ نوال، ذرا ہاتھ کھول میرے، میں نوچ لوں گی تیرا منہ۔ وہ تو چلا اٹھی تھی۔ نوال بمشکل ہنسی روک پائی۔ اب تو میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے لڑکی۔ دوسرا شخص ہمیشہ کی طرح آنکھیں ماتھے پر رکھ کر بولا۔ اپنے دوست کو سمجھاؤ، کس قسم کے نازیبا گفتگو کر رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ نوال ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ ہکا بکا اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ سردار، میں تو چائے لایا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اچھا چلو، لڑنا ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ میرے ہاتھ کھولو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اگر تو نے ناک میں دم کیا نا تو میں اس بار لحاظ نہیں کروں گا، سمجھ گئی نا؟ وہ شخص جیسے تنگ آ کر بولا تھا۔ تاشا نے بھرپور فرما برداری کا ڈھونگ کرتے ہوئے سر جھٹ پٹ میں نہیں لایا۔ ہاتھ کھول دو اس کے، اور کڑی نظر رکھنا ان پر۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ ہاتھ کھلتے ہی تاشا کھانے پر پل پڑی۔
تاشا کی بچی مت کھاؤ، کیا معلوم کھانے میں کچھ ملایا گیا ہو۔ اس کی تشویشناک آواز پر اس کا چلتا منہ ایک پل کو رکا۔ ایسا صرف فلموں میں ہوتا ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر منہ چلانے لگی۔ نوال سر جھٹک کر اپنی کلائیوں پر نقش رسیوں کے نشان دیکھنے لگی۔ یوسف بھائی کہاں ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ اسی سنا میں تاشا کو زور کا جھٹکا لگا۔ پانی! وہ زور سے کھانسنے لگی۔ پہرے دار کچھ توقف بعد اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ نوال پریشانی سے اس کی طرف لپکی۔ مزے میں ہوں، چلو چلو اٹھو، جلدی نکلتے ہیں یہاں سے۔ وہ عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاشا لیکن نوال تھرا کر رہ گئی۔ بھاگو بے وقوف! وہ بے دھڑک کہتی لکڑی کی چیئر اٹھانے لگی۔ کمرے میں کوئی اور چیز اس قابل نہ لگی کہ وہ کسی کا سر پھاڑ سکے۔ اس کا کیا کرو گی؟ نوال عجلت میں دروازے کی طرف جاتی بڑبڑائی۔ تمہارے جہیز میں دینی ہے، اس لیے اٹھائی ہے۔ حد ہے نوال! وہ غصے سے بھڑکی اور پوری قوت سے کرسی کو کولر پر جھکے شخص کے اوپر دے مارا۔ مر جائے تو ستیہ ناس ہو تیرا، سمندر میں ڈوب جائے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے پرپوز کرنے کی؟ جان ایلیا کے چچیرے بھائی آئنسٹائن کے بالوں کے گھونسلے، تیرا منہ نہ نوچ لوں میں؟ ناس پیٹے، اچھا بلا خوشی کا موقع تھا، ناس مار دیا بیچ میں ٹپک کر، گدھا کہیں کا۔ ہائے اللہ! میرے کاشز اور زارا کے اتنے مہنگے کپڑے، پتہ نہیں کون کون اٹھا کر لے گیا ہوگا۔ اس شخص کو درد سے کراہتا چھوڑ کر اچھی خاصی بھڑاس نکالی اور نوال کا ہاتھ پکڑ کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ ایک بار جو بھاگی تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ تھوڑی دور آ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا تو وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر سانس بحال کرنے لگی۔ دیکھ لیا اپنے 3rd کلاس خوابوں کا نتیجہ؟ حد ہو گئی ہے تاشا! نوال اس پر بھڑکی۔ برائے مہربانی بہن، آئندہ کے سبق لے لو، دوبارہ ایسا بےہودہ خواب نہ دیکھنا، ورنہ کبھی خواب دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہو گی۔ نوال نے اس کی اچھی خاصی باز پرس کر دی تھی۔ ٹھیک ہے نا یار، وہ منہ بسور کر بولی۔ اب اسے رونا آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ امید نہیں تھی تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ وہ شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بے عزتی چیز ہی ایسی ہے میری جان۔ وہ حواسوں میں لوٹی اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کس طرف جانا ہے؟ نوال کو فکر لاحق ہوئی۔ اطراف چھوڑو، بس بھاگو، ورنہ ہم ان ظالم کی گولیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تاشا نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہول کر اس کی پشت کو گھورتی ہوئی پیچھے پیچھے چل دی۔ ان کے بخار کی اصل وجہ مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ میں فی الحال بخار کی دوا لکھ دیتا ہوں، مگر آپ کو انہیں کسی اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی طویل نصیحت پر اس نے لمبی سانس لے کر سر ہلانے میں اکتفا کیا اور دواؤں کا نسخہ تھام کر پہرے دار کو دے دیا۔ شیزانہ کی پیشانی چھو کر چیک کیا تو بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ شاید کمزوری یا نکاہت کے باعث غنودگی میں تھی۔ شاہین صاحب کا بار بار فون آ رہا تھا۔ فاتح کے پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ گھر میں سب پریشان تھے۔ وہ فی الحال کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسی اسنا میں شاہین صاحب خود ہی وہاں چلے آئے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اس کے پہلو سے جھانکتے ہوئے بولے۔ ذرا سا ٹیمپریچر ہے، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ یوسف، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے، اس کو مت گھسیٹو، لیکن تم نے اپنی منمانی کر کے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ بتاؤ اب کیا کریں گے؟ بھلا اس کو کیسے لے جائیں گے؟ 100 سوال کریں گے وہ لوگ، اور خدا نخواستہ ہماری بچیاں مشکل میں پڑ جائیں۔ شاہین صاحب بے بس سے ہو کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر ڈھہ گئے۔ یوسف نے بے ساختہ ان کا پریشان چہرہ دیکھا۔ تو بابا نے ہار مان لی ہے؟ آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ رات والے واقعے کے بعد وہ سخت ملال میں گھرا ہوا تھا، مگر فی الحال تلافی ممکن نہیں تھی۔ اسے نوال اور تاشا سب سے بڑھ کر تھیں۔ تم نے پچھلے دنوں افغان سفیر ظہیر عظمیٰ کی موت کی خبر سنی تھی؟ اس کا یہاں کیا ذکر؟ یوسف نے الجھن بھری نگاہ اٹھائی۔ شیزانہ اس کی بیٹی ہے۔ یوسف نے بے ساختہ چوکھٹ کے پار صوفے پر پڑے بے سود وجود کو دیکھا۔ یہ انکشاف کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو یہ معاملہ سیدھا نہیں لگتا۔ ہمیں ملٹری کو انفارم کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں بابا، ان لوگوں کو سارا مسئلہ ملٹری سے ہے۔ میں ان لوگوں کو انوالو کر کے معاملہ کھٹائی میں نہیں ڈال سکتا۔ ہم اسے واپس کر دیں گے، بدلے میں وہ نوال اور تاشا کو ہمارے حوالے کر دیں گے، بات ختم۔ اس کا لہجہ پرانی روش اختیار کر گیا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی یوسف، وہ بیچاری کہاں کہاں سے بھٹکتی کن حالاتوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ملٹری کو انفارم کرتا ہوں۔ بابا کبھی تو مان لیا کریں یار۔ وہ ضب سے مٹھیاں بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے یوسف، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، جانتے بوجھتے اسے جہنم میں دھکیلنا کہاں کی انسانیت ہے؟ شاہین صاحب کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ یوسف نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے، جب نوال اور تاشا مل جائیں گے آپ واپس آ جانا اور میں ان کے پیچھے جاؤں گا شیزانہ کو واپس لینے۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ شاہین صاحب کو اس کے اندر ابراہیم کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ اس لمحے انہیں خوف سا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ میں ملٹری کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ گڑبڑا گئے۔ بابا مان بھی جائیں۔ ملٹری کو انفارم کرنا ہی بہترین آپشن ہے، لیکن یہ سچویشن ایسی نہیں ہے۔ آپ بنا بنایا کھیل بگاڑ دیں گے۔ اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا نا، اس بار میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں رنج اور ملال چھلکتا دیکھ شاہین صاحب بے بس ہو گئے تھے۔ یوسف پلٹ کر تصور کو فون میں لانے لگا۔ ہاں تصور بھائی،
ہاں یار سب ٹھیک ہے. پھپھو اور اماں سے کہو پریشان نہ ہو, ہم انہیں لینے جا رہے ہیں. فاتح سے کہو ان کے ساتھ رہے. تم آ جاؤ اور سنو, میری ریوالور بھی لیتے آنا. اس نے کہہ کر فون بند کر دیا. شاہین صاحب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس لمحے خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگے. ایک طرف جوان بیٹا, دوسری طرف 2 بیٹیاں. اس پر ان کا ضمیر کا چوکے لگا رہا تھا. وہ ایک بے سہارا اور حالاتوں کی ماری لڑکی کا سودا کر رہے تھے. بے بسی اور لاچاری کی انتہا تھی. اسی اسنا میں یوسف کا فون بجا. ہاں ٹھیک ہے. 2 باتیں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. ان کے پوچھنے کی ہمت نہیں بن پڑی تھی. کڈنیپرز کا فون تھا. ہمیں آدھے گھنٹے میں بلایا ہے. یوسف نے ان کا زرد چہرہ دیکھ کر کہا. شاہین صاحب نے بمشکل سر ہلایا. ان کا شاید بی پی لو ہو رہا تھا. وہ اٹھنے لگے تو لڑکھڑا کر گر گئے. یوسف لپک کر ان کی طرف بڑھا. بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں بس ذرا سا چکر آ گیا تھا. ٹھیک ہوں میں. نہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کو سرد موسم میں بھی پسینے آ رہے ہیں. رکیں میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں. وہ پریشانی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا. وہ نہ کرتے رہ گئے لیکن یوسف نے ایک نہ مانی. اسی اسنا میں تصور بھی چلا آیا. آپ آرام کریں بابا جب تک ڈاکٹر نہیں آ جاتا. بلکہ آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تصور بھائی ہیں میرے ساتھ. آپ ٹینشن مت لیں اور آرام کریں. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یوسف کے لیے ان کی حالت از حد پریشان زدہ تھی. تصور بھائی آپ ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کروائیے. میں شیزانہ کو دیکھتا ہوں. ہمیں اگلی کال پر یہاں سے نکلنا ہے. وہ تاکید کر کے شیزانہ کی طرف بڑھا. مالی بابا کی بیوی علیل صبح ہی آ گئی تھی. صفائی ستھرائی کے بعد ناشتہ بن چکا تھا. شیزانہ اس کی پیشانی چھو کر ٹیمپریچر چیک کرنے لگا. شیزانہ کی آنکھ کھل گئی. وہ چند ثانیے سے گھورتی رہی اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر اطراف کا جائزہ لینے لگی. ملازمہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی. ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. کھڑکیوں سے پھوٹتی سورج کی کرنوں نے اس کی بادامی رنگت میں زردی گھول دی تھی. وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا. رات بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا تمہیں. شکر ہے اب تم ٹھیک ہو. ناشتہ کر لو, کچھ دیر تک ہمیں نکلنا ہے. شکریہ, میں تمہاری مشکور رہوں گی. وہ ایک دم خوش ہو گئی. یوسف نے اس کے تمتماتے چہرے سے نگاہیں چرا لیں. اسے شرم سی محسوس ہونے لگی. زندگی میں پہلی بار وہ جانتے بوجھتے کسی کو دھوکہ دے رہا تھا. ناشتہ کر لو, مختصر سا کہہ کر باہر نکل گیا. شیزانہ کی خوشی دیدنی تھی. حالات چاہے جیسے بھی تھے وہ اب مضبوط ہو گئی تھی. سب سے بڑھ کر وہ آج واپس جا رہی تھی. اس نے ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا. تاہم وہ ہنوز معصوم تھی, لوگوں کی چالوں سے بے خبر. پانی کے چھینٹے منہ پر مار کر ناشتہ کرنے لگی. ملازمہ نے اس کی ہتھیلی پر ٹیبلٹ دھری جو اس نے سوچے سمجھے بغیر نگل لی. چلے میں تیار ہوں, یوسف کے پاس جا کر بولی جو سیڑھیوں پر کسی سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں, اپنی شرط مت بھولنا. اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. شیزانہ کے اندر کچھ کلک ہوا. وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ تصور بھائی کو بلاؤ پھر چلتے ہیں. وہ دیکھے بغیر بولا اور گاڑی کی طرف بڑھا. تصور بھائی چلیں. اللہ حافظ, شاہین صاحب کو مشکور نظروں سے مسکراتے ہوئے بولی. انہوں نے بے اختیار نظریں چرا لیں. تمہیں کنفرم کر لینا چاہیے یوسف, ایک بار تم نے نوالیاں تاشا میں سے کسی کی آواز سنی؟ تصور نے کچھ دور آنے کے بعد کہا. ہاں سنی تھی. آپ میری ریوالور لائے ہو؟ شیزانہ کی سمجھ سے باہر تھی ان کی گفتگو. کیا ہونے والا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا. ہم تمہارے متبادل تاشا اور نوال کو لینے جا رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا؟ یوسف نے تمہیں بتایا نہیں؟ تصور بھائی نے بے خبری میں اس کے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا. وہ ٹرانس کی سی کیفیت کبھی تصور کو تو کبھی اسے دیکھنے لگی. اتنا بڑا دھوکہ. تم نے تو کہا تھا کہ وہ آگے بول ہی نہیں سکی. ہیبت کے مارے اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا. ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں پیوست کیے. اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب اس کے ناخن نازک جلد میں گڑ گئے. تصور بھائی انتہائی افسوس بھری نگاہ سے خون کی امڑتی بوندوں کو دیکھ رہے تھے اور یوسف کی توجہ اس کی طرف دلائی. شیزانہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یوسف نے غم و غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا. مجھے نہیں جانا وہاں, مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ. دروازہ کھولو. وہ سنی انسنی کرتی دروازہ کھولنے لگی جو یوسف کی طرف سے لاک کر دیا گیا تھا. شیزانہ پلیز مجھ پر بھروسہ رکھو, تمہیں زندہ سلامت واپس لے آؤں گا. یقین کرو, بس ایک بار تاشا اور نمال مل جائیں. وہ خواہ خود کو قصوروار سمجھنے لگا. نہیں ہے مجھے تم پر بھروسہ, مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے. تم دروازہ کھولو, مجھے جانا ہی نہیں تمہارے ساتھ. وہ روتی ہوئی ہذیانی انداز میں دروازے پر ضربے لگانے لگی. تصور بھائی کو رہ کر یوسف پر غصہ آ رہا تھا. دروازہ کھول دو, پلیز کھول دو. مجھے اس جہنم میں واپس نہیں جانا. میں اپنی جان پر کھیل کر وہاں سے بھاگی تھی. تم پھر مجھے موت کے منہ میں دھکیل رہے ہو. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. لیکن دوسری طرف تو رتی برابر اثر نہیں پڑا. وہ سنگ دل بنا رہا. اس نے بے یقین نگاہوں سے یوسف کا سنجیدہ چہرہ دیکھا. یہ وہ شخص تو نہیں تھا جس کا تفکر بڑا لمس وہ رات بھر وقتاً فوقتاً اپنی پیشانی پر محسوس کرتی رہی تھی. گاڑی مطلوبہ جگہ رکی. شیزانہ تھرا کر رہ گئی. سینے میں موجود سا دل برق رفتاری سے پھڑپڑانے لگا. اس کے وہاں موجود نقاب پوش کو دیکھ کر حواس اڑنے لگے تھے. یوسف نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے باہر نکالا. وہ التجائی نظروں سے یوسف کو دیکھتی آنسو بہانے لگی.
مت کرو میرے ساتھ ایسا. یوسف نے جیسے خود کو پتھر کا بنا لیا تھا. اس کی کلائی کھینچتا ہوا کچھ دوری پر رک گیا. اسے ہمارے پاس بھیج دو, تمہاری بہنیں تمہیں مل جائیں گی. بھاری بھرکم آواز میں کوئی بولا تھا. کیا بکواس ہے, کہاں ہے وہ؟ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری بات کا؟ وہ غصے سے بھپرا. ہمارا وقت برباد مت کرو, اپنے گھر فون ملاؤ اور پتہ کر لو. شیزانہ چلو. یوسف نے بے ساختہ تصور بھائی کو دیکھا. تصور بھائی, گھر فون کرو. جیب سے فون نکال کر تصور کو دیا. شیزانہ قربانی کا بکرا تصور کر رہی تھی خود کو. وہ یوسف کی گرفت میں مسلسل مچلتی بھاگنے کو تیار تھی. تاشا اور نوال گھر پر ہیں؟ تصور بھائی نے بےتابی کال ریسیو ہوتے ہی پوچھا. وہ جواباً خوشی سے سر ہلاتے ہوئے یوسف کو دیکھا. مجھے دو. یوسف کا ماتھا ڈھنکا. وہ فون ان سے لے کر کان سے لگانے لگا. اسی لمحے اس کا دھیان بٹا اور شیزانہ ہاتھ چھڑا کر مخالف سمت بھاگنے لگی, مگر نقاب پوشوں نے اسے جا لیا. گویا وہ چاروں اطراف سے ان لوگوں کو گھیرے ہوئے تھے. چھوڑو مجھے یوسف, تصور بھائی بچاؤ. وہ چیخنے چلانے لگی. رک جاؤ, تم ایسے نہیں لے جا سکتے اسے. پلیز اسے چھوڑ دو, بدلے میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں میں. وہ بے چینی سے بولا. تمہیں تمہاری بہنیں مل چکی ہیں, اب دفع ہو جاؤ یہاں سے, ورنہ پیروں پر چلنے کے لائق نہیں رہو گے. وہ لوگ اسے کھینچ کر گاڑی میں پھینکنے لگے. یوسف کا دل جیسے کسی مٹھی میں جکڑ لیا گیا تھا. شیزانہ, تصور بھائی اچانک ہی تیورا کر گر گئے. اس کے بڑھتے قدم دھڑام کی آواز پر رک گئے تھے. کیوں, کیسے, سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اچانک کہیں سے کوئی سوئی نما چیز اس کی گردن میں پیوست ہو گئی. چند ثانیے گزرتے ہی اسے زمین آسمان گھومتے دکھائی دیے. قدموں پر کھڑے رہنا دشوار ہو گیا. وہ غش کھا کر زمین بوس ہو گیا. وہ دونوں جیسے ہی جھاڑیوں کے عقب سے نکلیں, سامنے دو فوجی اہلکاروں کو دیکھ کر ہکا بکا ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگیں. ان کی موجودگی قطعی غیر معمولی بات تھی. پھر سوچا شاید ان کی تلاش کی جا رہی ہو. ہیلو, ہیلپ پلیز آفیسر. روانی میں بولتی ہوئی تاشا سر پر دوڑتی ان کے قریب پہنچی. ایک نوجوان آنکھوں پر ٹوپی جمائے جیپ میں لیٹا ہوا تھا, جبکہ دوسرا ٹیک لگائے کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا. سب خیریت محترمہ؟ نوجوان نے سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا. نہیں, سب خیریت نہیں ہے, مت پوچھو کیا ہوا. پتہ ہے ہم اغوا ہو گئے تھے, بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں. وہ ماتھے سے پسینہ ہٹاتی خصلت سے بولی, جیسے بڑی مشقت کا کام کر کے آ رہی ہو. اچھا. نوجوان کی آنکھوں میں حیرانگی بھری مسکراہٹ ابھری, جیسے اسے تاشا کی بات پر یقین نہیں آیا تھا. کیا اچھا, پانی پلا دو. وہ دیدے پھاڑ کر جیپ میں جھانکنے لگی, جہاں دوسرے نوجوان کے کان پر جون تک نہ رینگی تھی. لیجیے پانی پی لیں. آپ واقعی بہت بہادری والا کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی ہیں. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ آپ کو میڈل سے نوازا جائے. گویا لہجہ سادہ تھا, مگر تاشا کو تپا گیا. وہ نکل جانے والی نظروں سے پانی کی بوتل بند کر کے واپس اس کے ہاتھ میں تھمانے لگیں. ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہم خود چلے جائیں؟ خاصی روبدار آواز میں پوچھا گیا. ہاں کیوں نہیں, ہم 24, 36, 32 تمام گھنٹے آپ ہی کی خدمت پر مامور ہیں نا. آئیے. اس قدر عزت پر نوال اور وہ دونوں دیدے پھاڑ کر آفیسر کو دیکھنے لگیں. یہ عزت تھی یا عزت افزائی؟ دونوں ہی سمجھ نہ سکیں اور خاموشی سے جیپ میں بیٹھ گئیں. چلو ابراہیم, وہ بیٹھتے ہوئے بولا. ایڈریس تو بتایا ہی نہیں تم نے تاشا. نوال بولی. بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتہ ہے. جو اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے جوان کی طرف سے جواب ملا تھا. نوال حیران ہوئی, تاہم تاشا کے اندر کچھ کلک ہوا. ابراہیم بھائی, وہ زیر لب بڑبڑائی. ایک مانوسی آواز اور خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی, جو وہ 7 پردوں میں بھی پہچان سکتی تھی. کتنی ہی دیر وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اندازے لگاتی رہی. جیپ ایک مقام پر رک گئی. فاتح کچھ دوری پر فون پر محو کلام تھا. انہیں دیکھ کر بھاگا آیا. اس نے دیکھا کہ فاتح نے جھک کر اس جوان سے کچھ کہا تھا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا. شکر ہے تم دونوں صحیح سلامت مل گئیں. نصیبہ پھپھو اور اماں بس رو رو کے بے حال ہو رہی ہیں. تاشا تم ٹھیک ہو؟ اور تم؟ تاشا کوئی جواب نہیں دے سکی. نوال نے آہستگی سے سر ہلایا. کیا فاتح بھی پہچان نہیں پایا اس شخص کو, یا پھر سب اس کی سمجھ سے باہر تھا؟ میجر اون کی دلچسپ نگاہوں نے اس چلبلی طبیعت کی مالک لڑکی کا بہت دور تک پیچھا کیا تھا. تاشا کیا ہوا ہے, سب ٹھیک ہے نا؟ فاتح پریشانی کے عالم میں اس کی اتری ہوئی صورت دیکھنے لگا. ہاں بالکل, ہاں سب ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں بھائی. وہ زبردستی مسکرائی. تم دونوں نے تو سب کی جان ہی نکال دی تھی. اس کے لہجے میں تفکر کا تاثر تھا. یوں ہی بس سمجھ لیں ایڈونچر تھا, بلکہ ڈر نہیں لگا. پوچھ لو نوال سے جو میں نے اسے رونے دیا ہو, بلکہ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے. اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا. اچھا, مجھے تو ڈر تھا کہیں تم محترمہ کے آنسوؤں کے ریلے میں بہہ ہی نہ جاؤ. وہ بیک ویو مرر سے نوال کو دیکھتا ہوا مضاحکہ انداز میں بولا. نوال نے جواباً چپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا. یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ تاشا کو تشویش ہونے لگی. گھر چلو, سب پتہ چل جائے گا. وہ بات ٹال گیا تھا. گھر پہنچتے ہی باپی سمیت اس کے بچے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. نصیبہ پھپھو اور مومانی جی رو لینے کے بعد اسے باہوں کے حصار میں لیے لاؤنج میں آ گئیں. اف, خواتین کا رونا دھونا.
تاشا ناک منہ چڑھا کر صوفے پر گر سی گئی، جیسے مار کا سر کر کے آئی ہو۔ مجال ہے جو تم پر کوڑے کا بھی اثر پڑا ہو، یہاں ہم پریشانی سے آدھے ہوئے جا رہے ہیں اور تمہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اماں اس کے تیوروں سے خائف ہو کر غصے کا برملا اظہار کرتی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ خاصی نامعقول بات کی ہے آپ نے بھی اماں، بھلا بدلاؤ کیسا؟ ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، بلکہ نوال بدل گئی ہے، وہ بالکل نہیں روئی اس دوران۔ پوچھ لو بھلے، وہ ڈھٹائی کا اظہار کرتی نوال کی طرف اشارہ کر کے بولی، جو نصیبہ پھوپھو سے لگی آنسو بہاتی ابھی سے گھور رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم دونوں واپس آ گئی، نوافل ادا کروں گی انشاءاللہ۔ فاتح جاؤ تم یوسف کو خبر کرو، روشن رومیشہ جاؤ اچھا سا کھانا میری بیٹیوں کے لیے بناؤ۔ اماں صدقے واری جا رہی تھی، ان کی حالت دیکھ کر تاشا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئیں۔ آپ خواہ ٹینشن لے رہی ہیں، دیکھیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، نوال کے آنسو پر مت جائیں، وہ تو ہے ہی رونی صورت، وہ چڑھا دینے والے انداز میں بولی۔ بکو مت، نوال نے سے جھڑکا، یوسف بھائی کا فون نہیں لگ رہا، میں نے میسج چھوڑ دیا ہے ان کے لیے، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم لوگ بھی جاؤ، اٹھو فریش ہو جاؤ، جب تک یہاں بیٹھی رہو گی خواتین آنسو بہاتی رہیں گی، خواہ ماحول کو فرسٹریٹڈ بنایا ہوا ہے۔ وہ گویا حکم صادر کر کے 2 4 سیڑھیاں بھلانگتا ٹیرس پر چلا گیا اور کسی کو میسج کرنے لگا، چلو جاؤ نہا دھو کر نیچے آؤ، دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، میں نوافل ادا کر لوں۔ نصیبہ پھوپھو تاکید کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یوسف بھائی کہاں ہیں؟ نوال کو تشویش ہوئی۔ تاشا بھی بند آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ یوسف تو غصے میں مہمان لڑکی کو لے کر کل رات ہی یہاں سے آؤٹ ہاؤس چلا گیا تھا، البتہ شاہین بھائی آج صبح گئے ہیں، بیچارے ٹینشن سے بے حال ہو رہے تھے۔ داماد کا فون آیا تھا، وہاں طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس لیے ڈاکٹر کو بلا کر دوا وغیرہ دلائی ہے، اب آرام کریں، شام کو آ جائیں گے، نصیبہ پھوپھو کہہ کر چلی گئیں، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگیں۔ نوال شیزانہ کا کیا کیا ہوگا بھائی نے؟ تاشا بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ تاشا تمہیں یاد ہے اغواکاروں نے ہمارے سامنے کال کی تھی، ان لوگوں نے ہمارے بدلے شیزانہ مانگی تھی، اور یوسف بھائی؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تاشا کو دیکھنے لگی۔ یوسف بھائی ایسا نہیں کر سکتے، وہ کیسے خالی کھلی دھمکیوں میں آ سکتے ہیں یار؟ انہیں اب سے ہی معنوں میں شیزانہ کی فکر ستانے لگی تھی۔ یوسف بھائی اب تک آئے کیوں نہیں ہیں؟ فاتح وہاں کیسے پہنچا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ دونوں الجھ کر رہ گئیں۔ ارے تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، جاؤ فریش ہو جاؤ، آج سارا کھانا تم دونوں کی پسند کا بنا ہے۔ روشن کی چہکتی آواز پر وہ دونوں خاموشی سے سر ہلاتی اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اچھا سنو، ڈرائیور بابا میرے کپڑے تو واپس لے آئے تھے نا؟ تاشا کچھ یاد آنے پر پلٹ کر روشن سے پوچھنے لگی۔ کون سے کپڑے؟ بول جی۔ ارے بھائی میرے ڈیزائنر کپڑے۔ روشن نے شدید حیرانی سے اسے دیکھا۔ ندیدے مرے ہوں گے جب جا کر تم پیدا ہوئی ہوگی، موت کے منہ سے واپس آئی ہو، لیکن مجال ہے ذرا برابر بھی اس بات کا اثر لیا ہو، ہنوز اپنے ڈیزائنر جوڑوں کی پرواہ ہے۔ روشن نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہاں تو جان تو فری میں جاتی ہے، لیکن جوڑوں کے پیچھے لاکھوں جاتے ہیں، ویسے بھی مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن، تو پھر بیکار میں رونا پیٹنے کا فائدہ؟ وہ بے نیازی سے کہتی روشن کے چوتھا طبق روشن کر گئی تھی۔ یہ کیا چیز زمین پر اتاری ہے اللہ نے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مزاج بخیر ہے محترمہ؟ وہ دروازے کو ٹھوکر مار کر بند کرتا ہوا اندر آ کر بولا۔ امارا نے نگل لینے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس وقت مخصوص وردی زیب تن کیے اپنے پورے قد کے ساتھ وہ بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ پوچھو کہ نہیں کہاں سے لی ہے یہ وردی؟ انتہائی شائستگی سے کہتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اس نے جل کر کہتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ سوچ لو، پچھتاؤ گی بعد میں، کاش پوچھ لیا تھا۔ وہ بغوری سے دیکھتا ہوا بولا۔ کھانا رکھ دوں، میں کھا لوں گی، اور پلیز جاؤ یہاں سے خدا کے لیے۔ وہ عاجزی سے بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں یہی ہوں جب تک تم کھانا نہیں کھا لیتی۔ وہ کہتا ہوا چڑھا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے مقابل صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اگر ایسا ہے تو بھوکی مر جاؤں گی۔ اس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ 10 15 20 30 پورا گھنٹہ گزر گیا، وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی، دوسری طرف وہ بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھا جو اب نیند سے اونگنے لگا تھا۔ چند ثانیے گزرنے کے بعد وہ آواز پیدا کیے بغیر بیڈ سے اتری اور اس کی جیبیں ٹٹولنے لگی۔ چابی بآسانی مل گئی تھی۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی والیٹ کی طرف بڑھنے لگا، درباز کا فون چنگارنے لگا۔ وہ بھاگ کر تاثرات نارمل کرتی بیڈ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ امارا کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ تم کھانا مت بھولنا۔ وہ عجلت میں دروازہ لاک کر کے باہر نکلا۔ جیب ٹٹولی تو جیپ کی چابی غائب تھی۔ وہ چند ثانیے ٹھہرا سوچتا رہا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گیا یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب کیا ہے؟ امارا گڑبڑا گئی، ہاتھ بے ساختہ پیچھے چھپا لیا۔ چابی واپس کرو۔ وہ ہلکا سا ہنس دینے والے انداز پر بڑا دلکش لگا تھا۔ امارا نے نگاہیں پھیر لی۔ وہ انتہائی غصے سے چابی اس کی ہتھیلی پر پٹکی۔ والہانہ نظریں اس پر ٹکائے وہ مخروطی انگلیاں اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ گھر جانا چاہتی ہوں۔
رسانیت سے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ساتھ اس بند کمرے میں جینا اور مرنا چاہتی ہوں، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس نے جواباً مسکرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ کل چلی جانا، بلکہ میں خود تمہیں چھوڑاؤں گا، جاتے جاتے رک کر کہا اور باہر نکل گیا۔ چند گھنٹوں بعد وہ لوگ رومن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے۔ وہ تصفت کا رخ کیا۔ اس وقت برف کے طوفانی جکر چل رہے تھے۔ زمینی راستے منو برف تلے ڈھکے ہوئے تھے۔ رات کے لگ بھگ 9 بجنے کو تھے۔ سردی میں ٹھٹرتے وہ مشکل راستوں سے گزر کر کاٹیج تک پہنچے۔ فیصل نے جاتے ہی کمفرٹر میں دبک گیا، جبکہ نایا نے کچن کا رخ کیا۔ اسے مچھلی بنانا نہیں آتی تھی، نہ جانے وہ مچھلی ہی کیوں لایا تھا، یا شاید سردی کی نوعیت سے جسم کو گرمائش کی ضرورت تھی۔ اس نے پردے ہٹا کر گلاس وال سے باہر جھانکا تو وہ لکڑیاں توڑ رہا تھا۔ مچھلی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کافی بنائی اور لاؤنج انگیٹھی کے قریب بیٹھ گئی۔ فیصل کے دانت مسلسل بج رہے تھے۔ دائم لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا اور انگیٹھی میں آگ جلانے لگا۔ تھینکس، کافی کا کپ دے کر جواباً مختصر کہا۔ اتنا روکھا پھیکا سا تھینکس، اس نے جل کر سوچا۔ بہرحال اس کی ساری عادتیں عام لوگوں سے ذرا ہٹ کر تھیں۔ وہ بہت محنتی واقعہ ہوا تھا۔ کبھی کبھی تو کھانا بھی خود بنا کر ان لوگوں کو سرو کیا کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ خوش آئند بات تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اسے مسلسل اپنی طرف محویت سے دیکھتا پا کر دائم نے الجھ کر سوال کیا اور ہاتھ جھاڑ کر اس کے برابر میں ٹک گیا۔ کافی کا کپ اٹھا لیا۔ مجھے فش فرائی کرنی نہیں آتی۔ اسے اب کچھ تو کہنا ہی تھا۔ لو بس اتنی سی بات، کیپٹن کس لیے ہیں؟ آپ ان کے ہاتھ فرائیڈ فش چکھیں گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی۔ کیوں کیپٹن؟ فیصل اسکرین سے نظریں ہٹا کر اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ دائم نے ایک کچڑتی نگاہ ڈالی۔ تم بھی اپنے بستر سے اٹھنے کی زحمت کرو، باہر لکڑیاں پڑی ہیں اور کلہاڑا بھی ہے، جانتے ہو نا کیا کرنا ہے۔ فیصل کو اس کے کھانے کی تعریف کرنا مہنگا پڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ مسکین سے صورت بنا کر باہر نکل گیا۔ میرے لیے کیا کام ہے کیپٹن؟ وہ لب دباتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جو تمہارا دل کرے۔ خالی کپ اسے تھما کر کچن کا رخ کرنے لگا۔ اف یہ انداز، وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ کم بولنا، زیادہ سننا، کم سونا، زیادہ کام کرنا اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ وہ سر جھٹک کر کپ اٹھائے کچن میں آ گئی۔ دائم نے آستینیں فولڈ کیں اور مچھلی صاف کرنے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ جمائے خواہ ہی اسے کام کرتا دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر باہر آ گئی۔ واللہ ایسی سردی تو صرف ٹی وی میں دیکھی ہے، پتہ نہیں تھا ایسی سردی جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ فیصل نے لکڑیاں پھینکی اور ہاتھ رگڑنے لگا۔ کچن میں لے آؤ سب لکڑیاں اور آگ جلاؤ۔ اگلا حکم سن کر فیصل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ اس سے اچھی تو ہماری بستی ہے، کم از کم گیس تو ہے۔ یہاں دیکھو اتنی ترقی ہوگی لیکن گیس نہیں ہے، وہ کہتا ہوا لکڑیاں جلانے لگا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں کم بولنا چاہیے؟ وہ چڑ کر بولا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو بھی بولنا چاہیے؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی روبوٹ ہیں، نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو تو مجھ پر اور آفیسر پر ناز ہونا چاہیے، اس قدر محنتی پارٹنرز ملے ہیں، ہے نا آفیسر؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ دائم نے جواب دینے سے گریز کیا۔ انسان کو اتنا بھی کھڑوس نہیں ہونا چاہیے ویسے۔ وہ جواب نہ پا کر جل کر بولا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دائم کا اکسایا ہوا چہرہ دیکھ کر نایا کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ پتہ ہے ہمارے گاؤں میں نا آپ کے جیسا ہی ایک جوان رہتا تھا، اسے سب کھڑوں فوجی کے نام سے بلاتے تھے، اور جب بھی اگر تم نے ایک لفظ اور بولا تو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ وہ قطعی انداز میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ نایا نے بمشکل ہنسی دباتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ منہ سوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا اس گھر میں بھی روشن دان جلانا ممنوع ہے؟ وہ خاموشی سے اکتا کر پوچھنے لگا۔ جلا سکتے ہیں، پوش علاقہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہمیں کوئی خطرہ ہوگا۔ جواب نایا کی طرف سے آیا تھا۔ خاص طور 11 بجے کے بعد بند رکھنا، یہاں کچھ دوری پر انڈینز فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں، وہ مصروف انداز میں بولا۔ فیصل کے لیے یہ سب نیا تھا۔ نایا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اسرائیل میں بھی ہندوستانی رہتے ہیں کیا؟ وہ حیران ہوا۔ لگ بھگ 80,000 کے قریب ہندوستانی یہاں مقیم ہیں۔ فیصل تو اس کی غیر معمولی قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا، جو شام کے علاقوں کا نقشہ انگلیوں پر کھین سکتا تھا۔ اسرائیلیوں کے بیچ ہندوستانیوں کو پہچان سکتا تھا۔ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انگیٹھی میں لکڑیاں زوروں شور سے چل رہی تھیں۔ دائم ہاتھ دھو کر فون کان سے لگائے باہر آ گیا۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے لگے۔ ہم آج رات ہی جنت کو دوسری کے پیچھے جائیں گے۔ تم لوگوں کو اگر آرام کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں۔ اس نے گویا جواب بھی خود ہی اخذ کر لیا تھا۔ ہم تیار ہیں، وہ دونوں یکجاں ہو کر بولے۔ جب کام کی بات آتی تھی تو غیر معمولی طور پر ساری تکان ہوا ہو جاتی تھی۔ حالانکہ حد درجہ سردی میں انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے، فیصل کے لیے یہ احساس بہت نیا اور خوش آمیز تھا۔ یہ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا؟ چپتی ہوئی نظر اور کاٹدار آواز پر نوال نے گھبرا کر کلائی دوپٹے کے نیچے چھپا لی۔ انفیکشن ہو گیا تھا ہلکا سا، وہ بمشکل بولی۔
آج پھر اس کی سانس آئی تھی، تاہم لہجہ کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ نوال کے ساتھ بھی گرم جوشی فقط رسمی سی تھی، سب خوش اور مطمئن تھے۔ البتہ نصیبہ پھوپھو کا دل اور ان کا رویہ دیکھ کر ہولنے لگا تھا۔ نوال ان کی جانچتی نظروں سے گھبرا کر فوراً اٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ چلی گئیں۔ نصیبہ پھوپھو کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ نوال کی شادی کی خبر خاندان بھر میں سرگرم تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ واپس آئی تھی۔ یہ ایک دن اور رات انہوں نے کیسے خود کو سنبھالا تھا وہی جانتی تھی۔ نوال ماں کی اتری صورت دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہونے لگی۔ کیا ہوا بھائی، کچھ چاہیے؟ رومیشا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آنٹی بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی رومیشا۔ میں جانتی ہوں وہ کیا سوچ رہی ہوں گی، بس اپنے خدشات کو زبان دینے سے کترا رہی تھی۔ کسی سوچ کے تحت اس کی آواز بھر آ گئی۔ خدا نخواستہ کوئی برا خیال ان کے ذہن میں آئے۔ رومیشا نے اسے دلاسا دلا۔ چوکھٹ پر کھڑے فاتح کے نقوش تنے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا، جہاں خواتین حسب عادت داخلی دروازے پر پہنچنے تک محو کلام تھیں۔ ہو گئی ڈیٹ فکس شادی کی؟ اس کے اچانک سوال پر خواتین مڑ کر دیکھنے لگیں۔ بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شائستہ کہہ رہی ہیں کچھ وقت کے لیے شادی ڈیلے کر دی جائے۔ جواب شاکرہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ اچھا، میں ابھی رامز کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شائستہ بیگم کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگا تھا۔ کیوں شائستہ آنٹی صاف صاف کیوں نہیں کہتی؟ روایتی خواتین کی طرح اب آپ کو بھی لڑکیوں کے کریکٹر پر شک ہونے لگا ہے۔ اغوا شدہ لڑکی ہے، خاندان میں باتیں بنیں گی وغیرہ وغیرہ۔ نصیبہ پھوپھو نے دہل کر فاتح کو دیکھا۔ شائستہ بیگم کا رنگ ضبط کے مارے سرخ پڑ گیا۔ فاتح کیا بک رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ شاکرہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ اماں آپ دیکھ نہیں رہی، ان کی نیت میں کھوٹ آ چکا ہے۔ فاتح کا دل کیا اس غلیظ نظروں والی عورت کی آنکھیں نوچ لے۔ بس بہت ہو گیا، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ اگر تم ایسی ہی بات ہے تو شادی کر لو نا اس سے، آخر کو تمہاری کزن ہے، اس کے اغوا شدہ ہونے پر کمپرومائز تو کر ہی سکتے ہو۔ شائستہ بیگم بھڑک اٹھی۔ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میں اس عورت کو دھکے دے کر نکال دوں، اسے کہیں یہاں سے چلی جائے۔ فاتح کا دماغ پلوں میں گھما۔ شائستہ بیگم بکتی جھکتی وہاں سے چلی گئیں۔ نصیبہ پھوپھو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ دوبارہ مت آئیے گا یہاں، دوگلے اور گھٹیا سوچ والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ غصے سے چیخا۔ شاکرہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ نتیجتاً ایک زوردار تماچا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ اماں، تاشا جو ابھی ابھی یہاں آئی تھی یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اماں کا لاڈلا بیٹا تھا، وہ بابا کی ناراضگی مول لے کر بھی اس کی طرفداری کیا کرتی تھیں۔ آج ایسا کیا ہو گیا جو تمانچہ جڑ دیا؟ تاشا اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دوں گی۔ اماں کی بلند آواز سن کر جہاں وہ دنگ رہ گئی تھی، نوال اور رومیشا بھی وہاں پہنچی۔ فاتح انتہائی تیش کے عالم میں تاشا کا ہاتھ جھٹک کر کمرے میں چلا گیا۔ نصیبہ پھوپھو کیا ہوا ہے آپ کو؟ آئے میں آپ کو اندر لے چلتی ہوں۔ اسے نصیبہ پھوپھو کی حالت دیکھ کر ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ نوال بھی انہیں سہارا دے کر اندر لے گئی۔ اماں کیا ہوا ہے؟ آپ نے فاتح بھائی کو کیوں مارا؟ تاشا کی شاکی آواز نوال کو بری طرح سے چونکا گئی۔ ممانی نے فاتح پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ فضول کی بکواس کر رہا تھا نوال کی ساس کے ساتھ، انہیں ناراض کر کے بھجوا دیا ہے۔ شاکرہ بیگم پھٹ پڑی۔ نصیبہ پھوپھو کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ ابھی تک شوق میں تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر شائستہ نے رشتہ توڑ دیا اور بات خاندان میں پھیل گئی تو کیا جواز پیش کریں گے؟ کس کس کو بتائیں گے؟ کیسے یقین دلائیں گے؟ اماں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کی فاتح بھائی، کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں جو انہیں رشتوں کا لحاظ سمجھانا پڑے۔ کوئی بات ضرور ہے، آپ کو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تاشا تعصب سے سر جھٹکتی فاتح کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں سے توڑ پھوڑ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ تم نصیبہ آپا کا دھیان رکھو نوال، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، کہیں بی پی نہ بڑھ گیا ہو۔ شاکرہ بیگم کے اعصاب جواب دینے لگے تو وہ بھی چلی گئیں۔ جی ممانی، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ ممانی نے تمانچہ جڑ دیا؟ فاتح اپنی تمام تر بدتمیزی اور منمانیوں سمیت ہر دل عزیز تھا، مگر اس نے حدود کبھی پار نہیں کی تھی۔ وہ ہر روز رات 10 بجے کے قریب کلب میں آتی ہے، اسے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ ہمیں جی پی ایس اس کے موبائل میں لگانا ہوگا اور ایک کار ٹریکر بھی ٹھیک رہے گا اس کی لوکیشن جاننے کے لیے۔ میں کار سے نپٹ لوں گی، وہ فوراً بولی۔ ٹھیک ہے تو اس کے فون میں کروں گا یہ کام۔ فیصل دائم کی بات کاٹ کر خوشی سے بولا۔ تم؟ دائم نے ٹھہر کر قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی بالکل کیپٹن، وہ کیا ہے نا، میں اس کا ہم عمر لگتا ہوں، میں اس پر لائن ماروں تو اچھا بھی لگتا ہے، آپ تو اس کے والد لگیں گے۔ فیصل خوش فہمی کے پہاڑ چڑھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے کہیں بنا بنایا کام مت بگاڑ دینا، وہ اسے گھور کر بولا۔ وہ لوگ آگے پیچھے کاٹیج سے نکلے۔ سردی حد سے بڑھ گئی تھی مگر ان لوگوں کے لیے رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سو چل پڑے سنسان سڑکوں پر، جیبوں میں ہاتھ گھسائے۔ کلب کے سامنے پہنچ کر دائم نے نایا کو نمبر پلیٹ بتائی۔ وہ سر ہلاتی ہوئی پارکنگ کی جانب بڑھی، جبکہ فیصل لمبی سانس لے کر اس کے ساتھ
اس کے ہاتھ سے ممبرشپ کارڈ لیا اور کلب کے دروازے پر پہنچا. اسے فوراً اندر بلا لیا گیا تھا. کانوں کو پھاڑتا ہوا تیز میوزک چل رہا تھا. کٹے پھٹے کپڑوں میں جھومتے لڑکے لڑکیاں. خاصا ناگزیر ماحول تھا. وہ پچھتانے لگا تھا. جس کا کام اسی کو ساجے. کسی نے صحیح کہا تھا. یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی. جانے کے خیال سے پلٹا. پھر دائم کی قہر سے ڈر کر اندر چلا آیا. متلاشی نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس دوزخ میں اسے آخرکار جنت نظر آ ہی گئی. وہ کالر درست کرتا ہوا آگے بڑھا. انتہائی چست اور چھوٹے سے لباس میں کم عمر سی جنت عرف ونیسا خاصی حسین دوشیزہ تھی. وہ آلتو جلالتو کا ورد کرتا. بظاہر نرم سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر برابر میں آ کھڑا ہوا. کیا لیں گے آپ سر؟ جسٹ واٹر. آئی ڈونٹ ڈرنک. کیا مطمئن انداز تھا. دائم بری طرح چونکا. فیصو تم ٹھیک تو ہو نا؟ خاصا معنی خیز انداز تھا نایا کا. ہاں اگر آپ رہنے دو تو. وہ بظاہر دان دکھا کر آس پاس کا جائزہ لیتا بڑبڑایا. جنت بی بی نے اپنا فون نازک سے کلچ میں رکھا ہوا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا. اب وہ کیا کرے؟ فیصل کتنے سال لگیں گے؟ دائم ذرا اکتا گیا. یار آپ تو جان جائے گی مگر لڑکی نہ جائے والا انداز اپنائے ہوئے ہیں. میں تھوڑا صبر تو کریں اور دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں. فیصل کا انداز چیلنجنگ تھا. دیکھ لیتے ہیں. دائم بڑبڑاتا ہوا کافی شاپ میں کافی آرڈر کرنے لگا. ہائے ونیسا. وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بولا. البتہ جنت نے ایک نظر سرتاپا اس کے حلیے پر ڈالی اور نائس ٹرائی کہتی ہوئی سر جھٹک کر رخ موڑ گئی. کافی پیتے دائم کو زور کا چھو لگا. یہ تھا تمہارا پلان؟ فیصل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. دکھاؤ اپنی ول پاور. نایا کی موٹیویشن کام آ گئی. وہ ناک منہ چڑھا کر غصے سے فون نکال کر تیزی سے انگلیاں گھمانے لگا. اسی اسنا میں جنت کے فون پیغامی ٹون سے بجی. اس نے نامحسوس طریقے سے کاؤنٹر پر پڑی بوتل کو انگلی مار نتیجتاً شراب کی بوتل فون کو گیلا کر گئی. اوہ آئی ایم سو سوری. وہ جھٹ پٹ فون اٹھا کر رومال سے رگڑنے لگا. اٹس اوکے. وہ ازلی بے نیاز انداز میں بول کر پلٹ گئی جیسے اسے فون کی کوئی پرواہ نہ ہو. فیصل کے لیے اس سے خوش عین بات اور کیا ہو سکتی تھی. وہ جیسے ہی ذرا سا مڑی اس نے اپلیکیشن اس کے فون میں انسٹال کر کے مہارت دکھائی. بظاہر مسکرا کر فون دوبارہ اس کی طرف سرکایا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کیب درست کرتا کلب سے باہر نکل آیا. کیا ہوا؟ اسے آتا دے کر دائم کیفے سے نکلنے لگا. ہونا کیا ہے کیپٹن. دا گریٹ فیصل نے اپنا کام کر دیا. ایسا کہ آپ سنتے ہی داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. وہ کہتا ہوا سڑک کے کنارے چلنے لگا. اچھا. اس نے اچھا خاصا کھینچ کر ادا کیا. اب سے ہم اس کی باتیں چیٹس کال ریکارڈنگ لوکیشن سب پر نظر رکھ سکیں گے. مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا. ویل ڈن. وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. نایا آر یو دیئر؟ یس آئی ایم ہیئر. اب جب تک یہ کار سروس کے لیے نہیں جاتی ہمارے لیے مفید ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہمیں نئے سرے ٹریکر لگانا پڑے گا. وہ آس پاس محتاط نظر دوڑاتی گاڑی سے نکلی اور مخالف سمت چل دی. آگے پیچھے وہ لوگ واپس کاٹیج پہنچے. فیصل کو ایک نئی ایکٹیویٹی مل گئی تھی. اسے اب ساری چیٹس اور میسج پڑھنے تھے تاکہ اپنے مطلب کی انفارمیشن تلاش کر سکیں. دائم انگیٹھی میں لکڑیاں جلانے لگا اور نایا کافی بنانے کچن میں چلی گئی. لائٹس آف کر دو 11 بجنے والے ہیں. اس نے سر ہلاتے ہوئے لائٹس بند کر دیں. آگے کے کیا پلانس ہیں؟ وہ کپ لبوں سے لگاتی ہوئی بولی. دائم نے رخ پھیر کر آگ کی روشنی میں دمکتے اس کے سرخی محل چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. کل ہر صورت جنت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنی ہے اور اس مینیجر کے بارے میں بھی. اس نے جواباً سر ہلانے پر اکتفا کیا. تم نے اپنے گھر بات نہیں کی اس دن؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دریافت کیا. نایا نے براہ راست اس کی سب نگاہوں کو دیکھا جو آتش دان میں جلتی آگ پر مرکوز تھیں. کیونکہ بابا دماغی طور پر معذور ہیں وہ کبھی کبھی مجھے بھی نہیں پہچان پاتے. اس کا گلا رن گیا. صرف کبھی کبھی؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا تھا. نایا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں. زندگی بہت سی جگہوں پر ناانصافی کر جاتی ہے کبھی کبھی. بس انسان کا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس کی جھلملاتی آنکھوں کو دیکھ کر رخ موڑ گیا. صحیح کہہ رہا تھا وہ. یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا تھا جن کے لیے اس نے اتنی محنت کی, زندگی میں یہ مقام حاصل کیا. اسے گزرا ہوا ایک لمحہ بھی یاد نہیں تھا. کبھی کبھی تو وہ سوچتی تھی کاش اس نے فورسز جوائن ہی نہ کی ہوتی, کوئی اور جاب کر کے اپنا گزر بسر کر لیتی اور شادی کے لیے گھر بسا لیتی. وہ باپ کی محبت میں یہاں تک آئی تھی مگر سب لا حاصل رہا, سب کچھ. اس نے دیر کر دی تھی. تم دونوں بھی اب آرام کر لو, تھک گئے ہوگے. اس کی آواز پر نایا چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی. واللہ اتنا چونا تو تاریخ میں کسی عاشق نے اپنی مشوقہ کو نہیں لگایا ہوگا جتنا یہ ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں. وہ بلند آواز بڑبڑایا تھا. یقیناً وہ چیٹس اور میسیجز سے لطف اندوز ہو رہا تھا. دائم سر جھٹک کر دوسرے کمرے میں جانے لگا. تاہم نایا ایک بار پھر سے اداس نظر آنے لگی تھی.
یوسف کے حواسوں پر چھائی غنودگی کا اثر زائل ہونے لگا تھا. ذہن بیدار ہونے لگا تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا. صوفے پر تصور بھائی ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے تھے. تاشا، نوال یاد آتے ہی بے چینی سے اٹھ بیٹھا. تاشا اور نوال دونوں ٹھیک ہیں، گھر پہنچ چکے ہیں. تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا. تم پچھلے 2 گھنٹے سے بے ہوش ہو. تصور بھائی تفکر بھرے لہجے میں بولے. 2 گھنٹے سے بے ہوش ہوں؟ کیسے؟ کیا ہوا مجھے؟ وہ حیران رہ گیا. تمہیں بلکہ ہمیں بے ہوش کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر کا کہنا ہے ہمیں انجیکشن دیا گیا تھا بے ہوشی کا، اور گرنے کے باعث تمہارا سر پتھریلی چیز سے ٹکرایا، اس لیے تمہیں سر پر چوٹ آئی ہے. یوسف نے انتہائی حیرانی اور پریشانی سے اپنا ماتھا چھوا. شیزانہ کہاں ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا. نظر اٹھا کر تصور بھائی کو دیکھا، جنہوں نے اس کے سوالوں سے گھبرا کر رخ موڑ لیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ انتہائی بے بسی کے عالم میں سر ہاتھوں میں گرا لیا. اس نے شاہین صاحب سے وعدہ کیا تھا، اور پھر اس نے شیزانہ کو بھی تو کال دیا تھا. کتنی بے بس نظر آ رہی تھی وہ. اس کے بارے میں سوچ کر ہی دل ہول رہا تھا. وہ ڈرپ کھینچ کر اتارتا ہوا کھڑا ہوا. تصور بھائی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے قطعی انداز پر جیکٹ اٹھانے لگا. ہاسپٹل سے گھر تک کا سفر خاموشی سے کٹ گیا. رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل تقریباً خالی تھا. نصیبہ پھوپھو کی طبیعت شام والے واقعے کے بعد سے ناساز تھی. فاتح کو بھی اپنے کمرے سے نکلتے نہیں دیکھا تھا کسی نے. نوال اور تاشا بھی گمسم سی تھیں. شاہین صاحب یوسف کی فکر کھائی جا رہی تھی. جب تک نہیں لوٹا تھا. شکر الہی تم لوگ لوٹ آئے. میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا. کہاں تھے اب تک؟ ہبا آپی جو ان کے انتظار میں صحن میں ٹہل رہی تھی، تصور بھائی کو آتا دیکھ کر خود کو روک نہیں پائیں، اور ان کے پیچھے شکستہ حال یوسف کو دیکھ کر تو سانس لینا ہی بھول گئی. ہائے اللہ یوسف، یہ سب کیا ہو گیا؟ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس چھوٹی سی چوٹ ہے، وہ بجھے دل سے بولا. ایسے کیسے چھوٹی سی چوٹ ہے؟ بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا؟ تصور تم ہی کچھ بولو. وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی. وقت آنے پر پتہ چل جائے گا ہبا، بیچارے کو آرام کرنے دو، پریشان مت کرو. اور سب لوگ کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. تصور بھائی بات ٹال گئے. پتہ نہیں، میں تو شام سے بچوں کے ساتھ اپنی دوست کے یہاں گئی تھی، واپس آئی تو سب گمسم سے تھے، کوئی کچھ نہیں بتا رہا. پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو، ایک کے بعد ایک پریشانیاں آتی جا رہی ہیں. ہبا بھی دلگیری سے بولی. خیر چھوڑو، کھانا لگاؤ اور باقی سب کو بھی بلاؤ. یوسف تم بھی ہاتھ منہ دھو لو اور ٹیبل پر آ جاؤ. وہ تاکید کرتی ہوئی اٹھ گئی. شاہین صاحب کے سوا ٹیبل پر کوئی نظر نہیں آیا. یوسف اور تصور خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھے. چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ بہت دیر بعد انہوں نے بہت ہمت جمع کر کے پوچھا. حالانکہ ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ضرور ہوا ہے. یوسف نے ایک نظر انہیں دے کر سر جھکا لیا. اغواکار شیزانہ کو لے جا رہے تھے، میں نے مزاحمت کی تو وہ لوگ بیچ میں آ گئے اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. عجیب سی سوچیں اور وسوسے اس کے دماغ میں آنے لگے. اتنا بے چین وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا زندگی میں. شاہین صاحب نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی اس میں ہمت تھی جواب دینے کی. وہ 2-4 لقمے زہر مار کر خاموشی سے اٹھ گیا. محسوس کر دینے والی خاموشی اور اداسی اس گھر کے مکینوں پر چھائی ہوئی تھی. ہر کوئی چھپتا پھر رہا تھا. نوال، وہ ہبا آپی کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر رک گئی. جی آپی، ذرا گرم دودھ اور ٹیبلٹ تو یوسف کے کمرے میں دیا. وہ مجھے تھکا تھکا اور پریشان لگ رہا تھا. وہ بچوں کو ہوم ورک کروانے میں مصروف تھی. یوسف بھائی کب آئے؟ وہ سن کر حیران ہوئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے تصور کے ساتھ آیا ہے. دونوں ہی گمسم سے ہیں. مجھے تو کوئی پریشانی والی بات لگتی ہے. ہبا آپی نے خدشہ ظاہر کیا. اللہ خیر کرے، اب کون سی پریشانی نے گھیر لیا؟ وہ بے ساختہ بولتی ہی کچن میں آ گئی. دودھ گرم کر کے اس نے پین کلر اٹھائی اور دروازہ بجایا. یوسف بھائی اندر آ جاؤ. آ جاؤ. وہ بھی سستانے کے لیے لیٹا تھا. آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ بیٹھا. یہ کیا ہوا آپ کو؟ چوٹ کیسے لگی؟ وہ حیران پریشان رہ گئی. کچھ نہیں، بس چھوٹی سی چوٹ ہے. تم نے زحمت کیوں کی؟ روشن سے کہہ دیتی. اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے یوسف نے بات بدلنی چاہی. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ سچ سچ بتائیں، کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی. وہ بس رو دینے کو تھی. کچھ نہیں ہوا بابا، بس معمولی سی چوٹ ہے. ادھر آؤ، تم یہاں بیٹھو. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پاس بٹھا لیا. آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اور کہاں تھے آپ ابھی تک؟ شیزانہ کیوں نہیں آئی؟ وہ جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی. یوسف نے اس کے سوالوں پر بے بسی سے نظریں پھیر لیں. نوال کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا. اللہ، اس کا مطلب ہے آپ نے؟ یوسف بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایسا؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی. یوسف کا جھکا سر مزید جھک گیا. بیچاری شیزانہ کس حال میں ہوگی؟ نوال اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکی. مجھے تم دونوں کے لیے کرنا پڑا، اس نے کمزور سی دلیل دی. مگر کیوں؟ ہم وہاں سے بھاگ گئے تھے. ملٹری آفیسرز وہاں موجود تھے جنہوں نے ہمیں ویرانے سے سڑک تک چھوڑا. اس کے بعد فاتح وہاں پہنچ گیا تو آپ کم از کم تحقیق تو کر لیتے یوسف بھائی. نوال بے بسی ہو کر بولی. تم لوگ بھاگ گئی ہو؟ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں. ہاں، تاشا اور میں وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں. کس وقت؟ اس کا حیرت کا شدید جھٹکا لگا.
صبح کا وقت تھا، تقریباً 9 یا 10 بج رہے ہوں گے، اور اس سے کال 11 بجے موصول ہوئی تھی، جس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ مطلوبہ جگہ کے لیے نکلے تھے۔ یہ سب سوچی سمجھی سازش تھی۔ کتنا بے وقوف واقعہ ہوا تھا وہ، ان لوگوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اس نے انتہائی انداز میں گلاس ٹیبل پر پٹک دیا۔ نوال اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ فاتح وہاں کیسے پہنچا، اور ملٹری آفیسرز وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ٹھٹک کر پوچھنے لگا، کہیں بابا نے تو؟ وہ اس سے آگے سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر سچ ہوا تو؟ پتہ نہیں یوسف بھائی، یہ سب اتفاقیہ ہوا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا، اب آپ اپسیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اب تو ہم آ گئے ہیں نا، چلیں فٹافٹ دودھ پی لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ بظاہر مطمئن ہو کر پین کلر اس کی ہتھیلی پر رکھتی ہوئی بولی۔ یوسف نے خاموشی سے ٹیبلٹ انگلی اور گلاس چڑھا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ نوال اس کا ستا ہوا چہرہ دے کر آرام کی تلقین کر کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ چت لیٹا چھت کو گھورنے لگا۔ کسی کی نم آنکھیں بار بار ذہن کے پردے پر لہرانے لگی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ اس کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی، اتنا تو طے تھا۔ اختتام ایپیسوڈ 10۔ Please do watch, like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.